ایلن ماسک آج کل اپنے انسان نما روبوٹ آپٹیمس کی جھلکیاں دکھا رہے ہیں اور اس کے علاوہ بوسٹن ڈائنامکس سالوں سے لیب میں تجربے کر رہا ہے، لیکن چین نے اتنے میں بازی پلٹ دی۔ صرف 3 سال اور 5000 مکمل انسان نما روبوٹس بن کر تیار ہو گئے۔ یہ کوئی سائنس فکشن فلم نہیں، بلکہ یہ 2025 کی ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی خبر ہے۔ ایک ایسی خبر جو یہ بتا رہی ہے کہ مستقبل دروازے پر دستک نہیں دے رہا، بلکہ وہ دروازہ توڑ کر اندر آ چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انسانوں کا دور ختم ہونے والا ہے؟ اگلے چند منٹ میں جو میں بتانے والا ہوں آپ کو، وہ آپ کا دماغ ہلا کے رکھ دے گی۔ Show a dramatic tech reveal in China. A robot. دوستو، یہ 5000 کا ہنسا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ روبوٹس کی دنیا میں ایک ڈھنگ کا چلنے والا روبوٹ بنانا پہاڑ کو کھودنے کے برابر ہے، لیکن چین نے لیبارٹری سے چھلانگ لگا کر سیدھا ماس پروڈکشن شروع کر دی ہے۔ یہ وہی مشہور چائنا سپیڈ ہے جس نے دنیا کو مینوفیکچرنگ اور الیکٹرک گاڑیوں میں سب سے پیچھے چھوڑا، اور اب ان کا اگلا ہدف انسان نما روبوٹس ہے۔ یہ کمپنیاں اب صرف تجربے نہیں کر رہی ہیں بلکہ انڈسٹری بنا چکی ہیں۔ یہ ایک الارم ہے کہ دنیا بدلنے والی ہے، اور وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ۔ دوستو، یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ آخر یہ 5000 مشینیں آخر کیا کر سکتی ہیں، اور کیا یہ صرف چلتے پھرتے دھات کے کھلونے ہیں؟ ان کے دماغ میں جدید ترین AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اور جسم میں درجنوں سینسرز ہیں۔ یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ماحول کو سمجھ سکتے ہیں، اور خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی پیش رفت ان کے ہاتھوں میں ہوئی ہے، وہ یہ کہ یہ ایک انڈے کو توڑے بغیر اسے اٹھا سکتے ہیں اور اوزاروں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مقصد صاف ہے، ایک ایسی مشین بنانا جو ہر اس بورنگ، گندا یا خطرناک کام کو کر سکے جو آج کے دور میں ایک انسان کرنے پر مجبور ہے۔ دوستو، دراصل یہاں پر ایک بہت بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے، جہاں امریکہ اور یورپ ٹیکنالوجی کو پرفیکٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر چین کا گیم پلان کچھ مختلف ہے۔ اب چین کا فوکس ہے کہ سکیل اور سستی قیمت۔ چین ان روبوٹس کو اتنا عام کرنا چاہتا ہے کہ جیسے آج کے دور میں ہر ایک انسان کے جیب میں سمارٹ موبائل ہے۔ دوستو، اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر چین ایک مزدور روبوٹ کو ایک چھوٹی گاڑی کی قیمت کے برابر بیچنے میں کامیاب ہو گیا تو دنیا بھر کی فیکٹریوں کا نقشہ کیا ہوگا؟ یہ ریس اب صرف ٹیکنالوجی کی ریس نہیں، بلکہ یہ مارکیٹ پر قبضہ کرنے کی جنگ ہے۔ یہ سب سننے میں بہت شاندار لگتا ہے، لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی یہاں پر موجود ہے۔ وہ یہ کہ یہ تو صرف 5000 روبوٹس تو شروعات ہے۔ جب یہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے تو سوچیں کیا ہوگا۔ اس کا سب سے پہلا اثر انڈسٹری اور گوداموں پر پڑے گا، جہاں یہ روبوٹس انسانوں کی جگہ سامان اٹھانے اور پیک کرنے کا کام سنبھالیں گے۔ اس کے بعد یہ ہمارے گھروں میں بزرگوں کی دیکھ بھال کرنے اور گھریلو کاموں میں مددگار بن سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہاں پر سوال پھر سے وہی پرانا ہے، کیا یہ روبوٹس ہماری نوکریاں چھین لیں گے، یا یہ ہمیں خطرناک اور تھکا دینے والے کاموں سے آزاد کر دیں گے تاکہ ہم زیادہ تخلیقی کام کر سکیں؟ یہ ایک آنے والا ایسا مستقبل ہے جس کا سامنا ہمیں بہت جلد کرنا پڑے گا۔ دوستو، چین کا 3 سال میں 5000 روبوٹس بنانا صرف ایک عدد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الارم ہے کہ مستقبل آ چکا ہے، اور ہم ایک نئے دور کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں انسان اور مشین کا ساتھ ناگزیر ہے۔ دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ آپ ایک آنے والے مستقبل کے لیے تیار ہیں جہاں آپ کا پیزا ڈیلیوری کرنے والا ایک انسان نما روبوٹ اور آپ کے گھر کی صفائی کرنے والا
और आपके काम में हाथ बटाने वाला भी एक इंसान नुमा रिबोट हो। अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली किसी दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।